السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم ہم سب کو زمین پر رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، زمین پہ رہ کر زمین کے نیچے کی تیاری کرنے والا بنائے۔ جان لینا چاہیے زندگی اسی وقت زندگی ہے جبکہ زندگی میں ہم اپنے آپ کو امر کریں، حیات جاویداں کا جام پی لیں، یعنی ایسی زندگی جس کے بعد صرف عبدالآباد تک ہمیشہ کے لیے راحت و سکون اور مولا تعالیٰ کی قربت و معیت و دیدار والی زندگی ہو جائے۔ ورنہ بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جو ملا کھا لیے، جو ملا پی لی، جو کپڑا ملا وہ پہن لیے۔ زندگی کا مقصد کھانا پینا، کپڑا، گھر مکان بنا کے رکھے ہیں۔ یہ زندگی کو غلط استعمال کرنے کے معنی میں ہے۔ زندگی کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم امر کریں، حیات جاویداں کا جام پی لیں۔ ہم صبح سے شام تک یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے، یہ ہمارے لیے بدنصیبی کی علامت ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں، ہماری یہ بدنصیبی کی علامت ہے کہ صبح سے شام تک ہم صرف دنیا سنوارنے کے لیے لگے ہیں، بلکہ ہمارے لیے ماتم والی زندگی ہے۔ خوشحالیوں سے بھری زندگی تو وہ زندگی ہے جس میں ہم ہمارے بنانے والے کی تلاش کریں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا فانی جسم آخر کیا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کون بیٹھا ہے جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور بول رہا ہے، چل پھر رہا ہے۔ آپ کو بہت آگے نکل جانے والی دنیا کا پتہ دیتا ہے یہ جسم، مگر افسوس ہم اسی دنیا میں قید و بند ہو کر پوری طرح اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم خوشحالی کی زندگی میں ایمان کو برباد کر رہے ہیں، یقین کو کمزور کر رہے ہیں، روحانیت کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اگر اس زندگی میں روحانیت حاصل نہیں تو بتائیے آپ نے کیا کیا؟ پیدا تو جانور بھی ہوتا ہے۔ جانور کی بات آئی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری زندگی کا ہر پلان ہوتا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیسا کمائیں، ہم کیا کھائیں، ہم کیا پئیں۔ آپ کی توجہ تھوڑی میں چاہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری شادی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم فلاں ڈگری حاصل کریں گے یا نہ کریں گے، ہم یہ نہیں جانتے کہ فلاں وقت میں ہم کیا کام کر پائیں گے اور کیا نہیں کر پائیں گے، ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ ہم اتنا کمائیں گے یا اتنا نہ کمائیں گے، ہم یہ کھا پائیں گے یا نہ کھا پائیں گے، ہم یہ رشتہ نبھا پائیں گے یا نہ نبھا پائیں گے، ہم یہ ذمہ داری نبھا پائیں گے یا نہ نبھا پائیں گے، ہم یہ نہیں جانتے، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے اور یقینی مرنا ہے۔ اوکے، سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ یقینی مرنا ہے، یقینی مرنا ہے۔ کوئی بات میں یقین پیدا نہیں ہے، کوئی بات میں مضبوطی نہیں ہے، کوئی بات میں اس بات کا یقین ہے ہی نہیں کہ ہم یہ فلاں کام کر پائیں گے یا نہ کر پائیں گے، مگر مرنے کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ 100% ہمارا تعلق ہے، کسی صورت اس سے چھٹکارا نہیں۔ مگر کتنی بڑی بدنصیبی کی یہ بات ہے کہ جو پلان ہم کو کرنا چاہیے وہ پلان تو ہماری لائف میں ہے ہی نہیں، یعنی مرنے کی تیاری، یعنی اس جیون سے مکتی، یعنی ایسی زندگی جس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جہاں کوئی موت نہیں ہے، اس زندگی کا پلان۔ ہر پلان ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کیا کریں صبح سے شام تک، اتنے سالوں میں کیا کریں، اتنے سالوں میں کیا کریں، مگر موت کے پلان، موت کا منصوبہ ہمارا خاتمہ کس انداز سے ہو اس کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ دنیا نے گھیر رکھا ہے۔ ہمارے پیغمبر
حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ دنیا کی محبت ہے جو ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑی. آئیے ایک جانور سے سبق سیکھتے ہیں. سانپ کا آپ نے معاملہ دیکھا ہے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے. میں سینکڑوں لوگوں سے اس بات کو پوچھ چکا ہوں جن کی عمریں جنگلوں میں گزر چکی ہے. میں ان سے بھی یہ بات پوچھ چکا ہوں کہ آپ نے کبھی مرا ہوا سانپ دیکھا ہے؟ بہت ساروں سے میں نے اس بات کو پوچھا کیا آپ نے مرا ہوا سانپ دیکھا ہے؟ تو مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مرا ہوا سانپ دیکھا ہے، بلکہ کسی نے اگر مار دیا ہے تو ہم نے وہ سانپ دیکھا ہے، قدرتی طور پہ مرا ہوا سانپ ہم نے نہیں دیکھا. آپ توجہ فرمائیں. سانپ جب اس زندگی سے اکتا جاتا ہے اور اس بات کو طے کر لیتا ہے کہ اب مجھے مرنے کی تیاری کرنا ہے، تو وہ کسی ایک ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کے سوا کوئی نہ ہو. 20 دن تقریباً وہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے. کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، کھانا سب چھوڑ دیتا ہے. وہ کوئی غذا نہیں لیتا اور تنہا رہ جاتا ہے اور خاموش یاد الہی میں بیٹھ جاتا ہے، خدا کے تصور میں بیٹھ جاتا ہے. اس تصور کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں میری موت غفلت میں نہ ہو جائے. وہ مرنے کا پلان کرتا ہے وہ، اور ایک زمانے تک تقریباً 20 دن تک بیٹھتا ہے اور 21ویں دن اس کی موت ہو جاتی ہے. اگر اس کو پکڑ کے لا کے کچھ کھلا دیتے ہیں، اس کو چارہ ڈال دیتے ہیں تو بھی وہ چارہ نہیں کھاتا، پھر واپس چلا جاتا ہے. کوئی غذا نہیں لیتا اور چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہیں جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ موت کے انتظار میں بیٹھا تھا. ایک جانور موت کی تیاری کرتا ہے. ایک رینگنے والا کیڑا چھوٹا موٹا، ایک خدا کی ایک چھوٹی مخلوق مرنے کی تیاری کرتی ہے اور جا کے 20 دن الگ تھلگ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی یادوں میں، خدا کے تصور میں وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے. وہ اس حال میں نہیں مرتا کہ غفلت میں ہوں، اور ہماری موتیں اس حال میں ہو رہی ہیں کہ ہم غفلت میں ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہو تنہائی میں خدا کی یاد میں، اس تصور کے ساتھ کہ مجھے تصور الہی کے ساتھ، تصور خدا کے ساتھ، خدا کی محبتوں میں، خدا کی یادوں میں گم ہو کر مر جائیں. کیا آپ نے قرآن کی آیتوں کو نہیں سنا؟ قرآن نے ایک بات واضح طور پہ کہی ہے، اے اطمینان والی جان، یا یہ تو نفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اس حال میں کہ تو بھی راضی، تیرا رب بھی راضی. اطمینان کب حاصل ہوتا ہے؟ اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ دل میں نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ عزت کا خوف ہو، نہ شوق، نہ دنیاوی کوئی معاملات دل و دماغ میں نہ ہو. بس تم ہو اور انتظار میں بیٹھے ہوں اس حال میں کہ مالک و مولا آپ کی رضا کے ساتھ میں دنیا سے آ جاؤں. اس حال میں آپ کے پاس آؤں کہ میں غفلت میں نہ تھا. میں اس حال میں آپ سے ملاقات کروں کہ میرا ارادے پورے آپ سے ہی ملنے کے ہو. جب میں آپ سے ملوں تو آپ کے اور میرے درمیان کوئی نہ ہو. زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ کا مطلب جانتے ہیں؟ مزہ کا مطلب یہ ہے جب بندہ تصور خدا میں بیٹھ جاتا ہے تو اسے اتنا لطف آتا ہے کہ وہ زندگی جیسی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مگر ہماری موت دنیا کی محبتوں میں ہو رہی ہے، دنیا کی لذتوں میں ہو رہی ہے. ہماری صبح و شام صرف اس طرح گزر بسر ہو رہے ہیں کہ بس ہم کو دنیا سنوارنا اور سجانا ہے. کاش ہم ایک معمولی سے سانپ سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے، مرنے کا پلان کرتا ہے، غفلتوں میں مرنا نہیں چاہتا. اور ہم ہیں کہ صرف غفلتوں میں یا تو گڑھوں میں مر رہے ہیں، یا روڈوں پہ مر رہے ہیں، یا ہاسپٹل میں مر رہے ہیں. ہم کو ایسی موت چاہیے جس میں ہماری تیاری اس حیثیت سے ہو کہ ہم ہوں اور ہمارا خدا ہو. کہتے ہیں تم ہو تیری قسم یا رب قدیر، تم ہو تیری قسم، کوئی ہو نہ ہو. دنیا سے دم ہمارا اس انداز سے نکلے کہ رب قدیر ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے کہ نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.